والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو انعقاد کرنے میں جس نے جس لحاظ سے بھی حصہ لیا سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم جو ہمارا مقررہ ہوتا ہے اسے 7 منٹ اوپر ہو چکے ہیں اور 8 سے 10 منٹ تک میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی آیات بینات یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان میں سے 1-2 فرمان سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آج دن کو ایک سوال ذہن کے اندر گردش کرتا رہا کہ کل رات ہماری مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھی اور محفل کل شریف بھی تھی۔ کوئی چھٹی کا دن نہیں تھا اسپیشل کہ بندہ کوئی باہر سے چھٹی کر کے کل شریف کی محفل میں شرکت کے لیے آیا ہو۔ عشاء کی نماز کے لیے کل ہماری مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے وقت تقریباً 54 بندے موجود تھے اور آج تقریباً 20 تھے۔ سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ کل 54 کیوں تھے اور آج 20 کیوں تھے؟ وہ 54 جو اوپر والے اضافی آئے تھے وہ کس کو خوش کرنے کے لیے آئے تھے اور کس کو خوش کر کے چلے گئے؟ اور آج نہیں آئے تو کیا آج کسی کی خوشی مقصود نہیں تھی یا ہمیں 10 20 50 کی تعداد میں نمازی اکٹھے کرنے کے لیے کسی کل کا انتظار کرنا پڑے گا؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں خدا را، کیا ہم محفل کا کل کا انتظار کریں گے کہ اعلان ہو فلاں کا والد، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، آ جاؤ کل کے لیے؟ پھر ہم ارادہ کریں کہ اب یہ فوت کون ہوا ہے، کیا یہ کل اس کی کل پہ میں جانے والا ہوں یا نہیں جانے والا؟ یہ آج سمجھنے کا وقت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول کے کلام پر ہمیں یقین ہوتا تو کل 54 تھے تو آج 60 ہونے چاہیے تھے۔ کل کیا بیان کیا گیا، بات کیا کی گئی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام پیش کیا گیا۔ آج مطلب یہ ہے کہ کل شفقت صاحب، ملک شفقت صاحب، ملک منیب صاحب، ملک مقید صاحب کی والدہ کا کل تھا تو لوگ خوش کرنے کے لیے آ گئے، آج کل نہیں تھا تو مطلب یہ کہ ہمیں کسی کی خوشی مقصود نہیں ہے۔ ہمیں اس کی خوشی مقصود نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے مجھے زندگی بخشی، ہمیں اس کی خوشی مقصود نہیں ہے۔ ہمیں خوشی مقصود ہوتی تو ہمارے سامنے اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات مد نظر ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، با برکت ہے وہ ذات الذی
اچھا ہے. یہ زندگی ہمیں اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے بیوی، اہل و عیال، خاندان کے ساتھ گزارنے کے لیے، فقط گزارنے کے لیے نہیں ملی. یہ بھی ان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ہمارا عبادت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن فقط ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی. زندگی دی ہے تو اللہ نے اس لیے ان کو ہمیں دیکھے کہ کون عمل کے لحاظ سے اچھا ہے، کون میری رضا کے لیے آتا ہے، کون مجھے خوش کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پر پھر یہ بابا جی صاحب نے تشریف فرما ہے. ان سے آج اگر پوچھا جائے، ان سے جان بوجھ کر ایک سوال نہیں پوچھنا چاہتا کہ آج فجر کی نماز میں مسجد میں نمازی کتنے تھے، کیونکہ اس عدد بتاتے وقت انہیں اور مجھے دونوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. محلے کے اندر گھر 20 ہوں نمازی، اور گھر 20 ہوں اور 20 گھروں کے اندر ایک ایک 2 بندے موجود ہوں، پھر نمازی 5 ہوں، تو سوال کس پر ہے؟ اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام پر یقین ہوتا تو ہماری یہ حالت اس قدر دگرگوں نہ ہوتی. ہم نماز کس کے کہتے وقت یا بتاتے وقت اپنے منہ اور ہمیں نظریں جھکانی نہ پڑتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پر جلوہ گر ہوئے. آپ نے ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز کی ادا کرنے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا من احبا این یسألنی فلیسألنی عنہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو میں تمہیں اس کا سوال، اس چیز کے بارے میں سوال کرے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا. فرمایا اللہ کی قسم میں جب تک اس مقام پر موجود ہوں میں تمہیں اس سوال کے بارے میں جواب دوں گا جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے. حین سمعوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس البکاء. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلونی سلونی یقول سلونی، حضور مسلسل یہ فرما رہے ہیں سلونی لوگوں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں ہر چیز کے بارے میں تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. حضور مسلسل یہ فرما رہے ہیں اور سامنے وہ جماعت جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جماعت اکثر الناس البکاء، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو. اتنے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نسب پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ ان کی والدہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من ابی، میرے والد کون ہیں؟ لوگ میرے نسب پر اعتراض کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ میرا والد کون ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے. یعنی تیری ماں نے خیانت نہیں کی، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہی ہے اور تو اپنی والد کا ہی بیٹا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ سوال کرنا شروع کر دیا سلومی کہ مجھ سے سوال کرو جس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہے. گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا، ہم اس چیز پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام ہے، وبمحمد
کے نبی ہیں، ہم اس چیز پر راضی ہو چکے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ حضور ہم آپ کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے ہم اس علم پر راضی ہو چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک یاد کر کے مفہوم ذہن میں رکھ کر جائیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تورد علیہ اعمال امتی صباحا و مساء، جب ہر شام ہوتی ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، مجھ پر میری امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر صبح اور ہر شام کو امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آج شام بھی اس حدیث پاک کے مطابق ہمارے اعمال پیش کیے گئے ہوں گے۔ وہاں پر فلاں بن فلاں ہو، وہاں پر حضور کی بارگاہ کے اندر جب فرشتہ پہنچا ہوگا تو اس نے بتایا ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آج نماز نہیں پڑھی، آج کے فلاں امتی نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور کی رحمت دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس امتی کے نامہ اعمال میں کمی دیکھتا ہوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے برے اعمال دیکھتا ہوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ خدا را اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب کے اعمال صحیح کامل کے طور صورت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جائیں تو خدا را آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام کا معمول بنے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے امتی کا کہ 313 سے کم دفعہ اس نے درود بھیجا ہو، اور کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ کاروبار تو اپنی جگہ پر جاری رہے، معاملات جاری رہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر، نوکری ہے تو وہ اپنے وقت پر جاری رہے، کاروبار ہے تو وقت پر کھلے اور بند ہوں، لیکن انتظار کرے تو مؤذن انتظار کرے، انتظار کرے تو امام انتظار کرے کہ آئے کہ اور چند بندے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہم نماز عشاء ادا کریں یا نماز فجر ادا کریں۔ صرف اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونے کا خوف۔ کل ایک قول پیش کیا تھا کہ حضرت سیل سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کامل کے ہاں بیعت ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں، جو ایک ہی نصیحت فرمائیں جو مجھے فائدہ دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے موجود سمجھو، اور اللہ کا تصور اپنے دل کے اندر کامل رکھ کر تم اس کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ان الفاظ کے اندر اثر پیدا فرمائے، اور نماز پنجگانہ کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔